السلام علیکم ناظرین، خبر پاکستان کے پروگرام خبر کہانی کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، ایڈیٹر، کالم نگار اور سینئر تجزیہ نگار جناب زاہد عباس سید صاحب۔ آج ہم بات کریں گے اس پروگرام میں آج کی جو اہم خبریں ہیں ان میں سے بات کریں گے، جس میں ثانیہ کارساز بھی ہے جس کو 16 سال ہو گئے لیکن ابھی تک جو اس کے راز ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکے، اس سے پردہ نہیں اٹھ سکا۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری بھی جاری ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ BRI کی جو کانفرنس ہے، تیسرا فورم ہے، اس میں شرکت کے لیے چین گئے ہوئے ہیں، جہاں انہوں نے کئی اہم عہدے کیے ہیں، ان کی کئی اہم جو چین کے تھنک ٹینکس ہیں، عہدیداران ہیں، ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر ہے، کل آصف جو ہے وہ صدر جو ہیں عارف علوی صاحب، ان سے ملاقات کی ہے تحریک انصاف کے وفد نے، جس میں سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن صاحب بھی شامل تھے۔ اور اس کے علاوہ جو وزیر اطلاعات ہیں وفاقی مرتضیٰ سولنگی صاحب، انہوں نے کل تحریک انصاف کے سینئر رہنما شفقت محمود سے لاہور میں ملاقات کی ہے۔ تو یہ وہ خبریں ہیں جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور رائے جانیں گے، تبصرہ اور تجزیہ حاصل کریں گے اور خبر کے پیچھے چھپی ہوئی جو اصل کہانی ہے اس کی بات کریں گے۔ اور یہ اب ہم جانیں گے جناب زاہد عباس سید صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ شکریہ بھٹی صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک، دعائیں آپ کی۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بین الاقوامی سطح پہ بھی، پاکستان میں بھی، مثلا آج ثانیہ کارساز کو جو ہے وہ 16 سال ہو گئے 16 برس بیت گئے ہیں، لیکن نہ اس کی تحقیقات مکمل ہوئی، نہ پتہ چلا کہ دھماکہ کس نے کیا تھا، کیا مقاصد تھے۔ ظاہر مقاصد کا تو پتہ تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو جو ہے وہ ڈرانا مقصود تھا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اس میں پیپلز پارٹی کے بے شمار جو ہیں کارکن سینکڑوں شہید ہو گئے، زخمی بھی ہوئے بہت سارے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ سر کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ دونوں جو چیزیں ہیں، یہ آپ اگر دیکھیں جو پیپلز پارٹی کی سٹرگل ہے، جیلیں، ہاں یہ آپ حکومت خانے، بجا فرمایا آپ نے 3 4 5 خبریں جو ہیں سنائی ہیں۔ پہلی تو سب سے بڑی تو جو ہمارے دنیا میں عالمی سطح پر جو معاملہ جو پھیلتا جا رہا ہے وہ اسرائیلی دہشت گردی ہے، بالکل صحیح، جسے امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ دہشت گردی قرار نہیں دے رہے یا اس سے انحراف، ہاں ان کی حمایت حاصل ہے۔ آج وہ گئے ہیں، اس کے صدر امریکی صدر پہنچے ہیں کل سے، انہوں نے جو اور آج انہوں نے ان سے جو غیر جانبدار مبصرین اور ممالک ہیں انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ نے ایک سٹانس جو اختیار کیا وہ غلط ہے۔ دوسرا یہ ہے، آپ نے میرے خیال اس میں بات چھیڑی ہے جو وہ میں بعد میں کرنا چاہتا تھا، بہرحال آپ نے عمران خان کے جو وفد بھیجا ہے کہ مجھے ان سے بچاؤ۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وفد جو ہے صدر صاحب سے ریکویسٹ کرنے گیا کہ مجھے، ہاں یہ خبریں چھپی ہوئی دیکھ لیں آج تمام، ان میں ان کی پس پردہ جو کہانی یہی ہے کہ میری طرف سے یہ اب آغاز کیا جائے، مذاکرات کا آغاز کیا جائے، اور میں نے انہیں اختیار دیا ہے کہ میری طرف سے دروازے کھل گئے ہیں اور آپ لوگ انہیں صدر کو پیغام دیا ہے کہ آپ یہ بھاری جو پتھر اٹھائیں اور اسٹیبلشمنٹ سمیت جہاں جہاں ان کو جو سہولت مل سکتی ہے اس کے لیے مذاکراتی عمل جو ہے جاری رہے، تاکہ یہ آگے الیکشن میں حصہ لے سکیں یا جو بھی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، یہ کوئی میرے خیال میں کوئی ایسا معیوب بات نہیں ہے۔ مذاکرات کے دروازے تو ہر وقت، سیاست میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا، صحیح ہے، بات چیت ہونی چاہیے۔ ہٹ درمی جو میں سمجھتا ہوں عمران خان کا یہ جو پہلو ہے، یہ جو ان کا نظر آیا اگر ہے اس پر یو ٹرن نہیں لیتے تو یہ بہت اچھا ہے۔ صحیح، انہوں نے جو پہلا ہٹ دھرمی والا جو رویہ اختیار کیا تھا، دشمنانہ جو چلن تھا، سیاست کو قبول نہ کرنا، سیاستدانوں کو قبول نہ کرنے کی سے مراد تو یہی ہے کہ سیاست کو قبول ہی نہیں کرتے، صحیح، اور وہ اپنا ایک مزاج ہے۔ بہرحال ان کی ایک جماعت ہے، ان کا وجود ہے، ایک پاپولرٹی ہے، اسے ماننا چاہیے، صحیح، تسلیم کرنا چاہیے اور دوسروں کو برداشت کرنے کی جو ہے روایت قائم کرنی چاہیے۔ ظاہر صاحب یہ بتائیے گا، دل سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی انیشیٹو لے سکیں؟ وہ ان کی جو ریکویسٹ اگر وہ کرتے بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، تو جو اسٹیبلشمنٹ کا موڈ ہے
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عارف حلوی صاحب جو ہیں اب وہ کوئی کنسٹرکٹیو کردار یا تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سر یہ مجھے یاد ہے 2021 کی بات ہے جب یہ عمران خان صاحب کے جو سینئر ساتھی تھے جی وہ مایوس ہو چکے تھے کارکردگی سے، جی جی اور انہوں نے یہ بیانیہ ایک بنایا تھا جو تشت بام ہوا کہ مذاکرات کرتے ہیں مل بیٹھ کے، ایک قومی ایک اجتماع جو ہے، جو سوچ ہے اس میں ڈھلتے ہیں، ڈائیلاگ کرتے ہیں، اور وہ نہیں ہوا۔ تو کیا خان صاحب کی وجہ سے نہیں ہوا یا کسی اور وجہ سے نہیں ہوا؟ ظاہر ہے اس میں ایک تو یہ تھا، ایک زام ہے ان کو اپنے مقبولیت کا، صحیح، جو اب شاید نہیں رہنا چاہیے، لیکن ابھی تک ہے کہ میں اب بھی کھڑا کروں گا کسی کھمبے کو تو وہ اس کو بھی لوگ ووٹ دیں گے۔ وہ جیت جائے۔ یہ جو ایک غرور کی حد تک زام ہوتا ہے یا خوش فہمی ہوتی ہے، یہی اصل میں بنیاد بنتی ہے خرابی کی، یہاں سے خرابیاں شروع ہوتی ہیں، اور یہاں بھی یہی معاملہ ہے، دوسری طرف بھی وہ بھی انتقام سے ہٹ کے، صحیح، دیکھیں اب بڑی ہو گئی ہے، اگر نواز شریف آئیں اور وہ اگر اختیار رکھیں تو سب سے پہلے تو وہ کہیں کہ اسے جیل سے نکالا جائے، تمام مواقع دیے جائیں ان کو، یا نواز شریف کو بھی جیل میں ڈالا جائے تاکہ معاملہ برابر۔ یہ تو آپ نے ایک لطیفہ سنا دی ہے، بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے، وائس ورسا اینڈ وائس ورسا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں، لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گا۔ ہاں، یہ کوئی غیر سنجیدہ گفتگو نہیں کر سکتا، تقاضے ہیں ہمارے اس پروگرام کے شاید کو، اس میں برابری کی مساوی جو ہے نا انہیں مواقع ملنے چاہیے، اور اس کے لیے نواز شریف کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ آتے ہیں، جی جی، اگر وہ آئیں گے تو یقینی طور پر پھر الیکشن بھی ہوں گے، صحیح ہے، اور اگر الیکشن ہوں گے تو پھر اس میں پی ٹی آئی کو بھی حصہ لینا چاہیے برابری کی بنیاد پر، صحیح، مساوی انہیں جو ہے مراعات دی جائے۔ اب یہاں سے ہم نکل کر تھوڑا دیر کے لیے ٹربیوٹ پیش کرتے ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو، صحیح، جس کے لہو کی لکیر صدیوں پہ چھا گئی ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں یہ سانحہ کارساز 2007 سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے جی یہ خبریں چھپ رہی تھیں، یہ چینل چیخ رہے تھے، چنگھاڑ رہے تھے، چیختی چنگھاڑتی خبریں میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ بے نظیر کی جان کو خطرہ ہے۔ صحیح، اور سانحہ کارساز تو اس کی ایک ایسا ثبوت ہے کہ جس کے بعد سیکیورٹی لیپسز کی وجہ سے ان کی 2 مہینے بعد شہادت ہوئی ہے۔ بالکل ایسے، یہ ایک ایسا سامنے آپ پورے پاکستان کے لیے ایک المیہ ہے وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے سر، اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ جی جی، اور لوگوں کا خیال تھا کہ زیادہ لوگ نہیں آئیں گے، بی بی اب اتنی پاپولر نہیں رہی ہیں، لیکن جب وہ آئی ہیں اور ایک جمع غفیر تھا اور انسان ہی انسان نظر آ جب انہوں نے امام زامن باندھا ہے، بالکل سے نکلی ہیں، ان کی دعائیہ تھے، آنکھوں سے آنسو نکلے، بالکل بالکل، تو وہ منظر میں نے بھی دیکھا ہے۔ وہ پاکستان سے محبت، اٹوٹ محبت کرنے والی ایک ایسی جانثار ہمارے لیے قابل قدر محترمہ بے نظیر بھٹو کی شخصیت ہیں، جن کے بارے میں کوئی اب دوسری رائے نہیں ہے۔ صحیح، ان کی حب الوطنی پر، ان کے پاکستان سے ٹوٹ کر چاہنے والی، ان کے عمل سے، انہوں نے جو پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ ان کی جو کمٹمنٹ تھی وہ انہوں نے پوری کی پاکستان کے لوگوں اور ہر لحاظ میں۔ دیکھیں وہ پہلا، اب اگر ماضی میں چلے جائیں، بے نظیر جب آئی ہیں 86 کا جلسہ دیکھ لیں، 86 کا کیا بات تھی، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے وہ۔ ہاں، تو وہ آپ کو بھی یاد ہوگا، تو مجھے بھی یاد ہے، تو ناظرین کو ذرا بتائیں کہ کہاں تک ایک تھا، اب تک نہیں ہو سکا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر کے 86 کے جلسے سے زیادہ نواز شریف 21 اکتوبر، یہ 2 دن رہ گئے میرے خیال میں اس میں، ہاں جی، ہاں، تو 2 دن بعد یہ وہ پنجابی جی کہندے نے نیڑے گھوڑی تے نیڑے میدان، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا، ہمیں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس پر۔ بہرحال یہ ایک بڑا المیہ تھا سانحہ کارساز، جہاں پہلا دھماکہ ہوتا ہے تو لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بے نظیر بھٹو پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ جی بالکل، اس کے بعد جانثاروں نے ایک
زنجیر کھینچ دی بنا لی ہاتھوں سے اور بے نظیر کو اپنے اس کے لے لیا گھیرے میں لے لیا اور انہی کے وہ 200 جانثار جانے نچھاور کر گئے بالکل جیل میں. یہ بہت بڑا واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ کا اور اس سے یہ ہماری جو لیپسز ہیں سیکورٹی کے لیپسز ہیں اس کا بھی پتہ چلتا ہے. ہمیں آئندہ محتاط ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ابھی نزدیک ہیں نواز شریف کے حوالے سے بھی مجھے کچھ خدشات ہیں تحفظات ہیں ان کی سیکیورٹی کا بھی, چاہے چند آدمی آئیں یا زیادہ آئیں یا خدا کرے کہ بے نظیر سے زیادہ آئیں, اگر وہ کہتے ہیں تو شاید کوئی چلیں ہو سکتا ہے 1,00,000 2,00,000 لوگ وہ جمع کر لیں زور لگا یہ کے. آپ کی ماشاءاللہ ذرا نوازی ہے نواز شریف کے حوالے سے. بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو بڈی صاحب میں چاہتا ہوں میری سنجیدہ یہ رائے ہے تمام پاکستان کے اقتدار میں رہنے والے ایجنسیوں اور حکام بالا سے کہ ہمارے جو قومی رہنما ہیں انہیں سیکورٹی کے خدشات لاحق ہیں, بالکل ان کو پراپر سیکورٹی ان کے پراپر سیکورٹی بھی دی جائے. دیکھا نا بی بی شہید کا تو یہ تھا کہ وہ ان پہ حملہ ہوا نہیں, اتنا بے بڑا, نظیر کی ایک مثال ہے میرے سامنے. وہی نا ان پہ اتنا بڑا حملہ ہوا. دیکھیں ان کی پہلے بھی کسی نے کہا تھا, ہم ایک اجلاس میں بیٹھے تھے تو کسی نے کہا کہ ہم نے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو حکومت دے دی جائے. تو اس اجلاس میں پیچھے سے کسی بندے نے کہا کہ پھر بے نظیر, اور اس نے بڑے غصے میں آ کے کہا بے نظیر تو آئیں گی تو جناب وہ یہ جو انتہا پسند پڑے ان سے ان کا ٹاکرا ہوگا, تو کہاں بے نظیر میٹر نہیں کرتی, وہ یہاں آئیں گی نہیں. جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آئیں گے نہیں, آئیں گے تو پھر ان کا یہ ہوگا جیل جائیں گے. یہی ہے نا بیانیہ کہ وہ پھر جیل جائیں گے یا پھر وہ مقابلہ کریں گے یا, لیکن میرا نہیں خیال کہ انہیں جیل جانا پڑے کیونکہ یہ معاملات طے ہیں. یہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان سے بھی معاملات طے ہو چکے ہیں اور انہوں نے یہ اگر آتے ہیں تو یہ معاملات پکے ہیں. خبر یہ بھی اور پھر الیکشن بھی کنفرم ہوں گے پھر یہ سارے معاملات. لیکن ایک چیز جو مجھے خدشات ہیں, خدشات بھی ہیں تحفظات بھی ہیں کہ پھر تمام سیاسی جماعتوں کو مساوی جو ہے الیکشن کے جو ہے مواقع ملنے چاہیے. اچھا یہ بھی ایک خبر گردش کر رہی ہے ذرائع سے, کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی سعودی عربیہ میں جو ولی عہد ہیں اور وزیر اعظم ہیں شہزادہ محمد بن سلمان, ان سے تو ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں جو نائب وزیر دفاع ہیں اور ان کے جو اسپیشل سروسز کے یونٹ ہیں اس کے سربراہ بھی ہیں, ان سے سنا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. آپ کو اس بارے میں کوئی؟ جی یہ جب لندن میں تھے جی جی تو مجھے میرے قریبی جو رپورٹر سورس ہیں, ہمارے سورس تو رپورٹر ہی ہوتے ہیں, وہ جو ایجنسیاں تو نہیں ہیں. بہرحال آپ کی تو ایجنسیاں ہو سکتی ہیں ماشاءاللہ, خدا اور ترقی دے. بہرحال وہ انہوں نے مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ جب یہ ابھی معاملہ میڈیا میں نہیں آیا تھا ان کی واپسی کا, تو انہوں نے کہا جی ایک یہ بھی گیم ہو رہی ہے کہ جس طرح پہلے لایا گیا تھا سعودی عرب کی ڈال کے, تو نواز شریف کو واپس لانے کا ایک پلان تیار کیا گیا. پہلے تو وہ قطری شہزادہ اور وہ جی بالکل اس حوالے سے وہ خط بھی آیا سامنے. اب انہوں نے تھوڑا سا محتاط کیا. اب جس سورس نے مجھے خبر دی, خبر چھپی بھی ہے روزنامہ سرزمین میں, یہ چھپ چکی ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور یہ پلان ہے اور سعودی عرب اس میں انوالو ہو گیا ہے اور اس نے وہ سفیر نے ملاقات, اور یہ تمام معاملات طے شدہ ہو چکے تھے. لہٰذا یہ اب جب وہ سعودی عرب گئے ہیں تو وہ ایک جیسچر نہیں دے رہے, تاثر نہیں دے رہے کہ ہم کوئی کر کے ڈیل کر کے آ رہے ہیں. تو اس کا یہ کہ ظاہر نہ ہو ڈیل, ہمیں کیا پتہ. سر ہمارا وقت اب ختم ہوتا جا رہا ہے جی, جیسے ہمارے پاس وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا بلکہ آلموسٹ. تو آج جو ہے ہم نے کچھ خبروں کی, ظاہر ہے جی یہ ہماری یہ آخری یہی ہے جو میں نے پہلے بھی کہی ہے بات کہ پاکستان کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ ان کو تحفظ دیا جائے اور اس کے لیے ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں اقتدار. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا خبر کہانی. آپ نے زاہد عباس سید صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے بار بار اپنے اس پروگرام میں آج یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے جو قومی سیاسی رہنما ہیں ان کو سیکیورٹی ملنی چاہیے, ان کی اگر ان کو کچھ سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا جانا چاہیے, اور ان کو جس قسم کے خطرات ہیں
اس کے مطابق سیکیورٹی جو ہے ان کو دی جائے تاکہ ان کی جان کا تحفظ کیا جا سکے، کیونکہ قومی سیاسی رہنما جو ہیں ہمیں پسند ہوں یا نہ ہوں، ہمیں کوئی اچھا لگتا ہو یا نہ لگتا ہو، لیکن بہرحال وہ قومی اثاثہ ہوتے ہیں۔ بڑی مشکل سے جو ہے وہ قومی سیاسی رہنما جو ہے کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتے ہیں، بنتے ہیں، اور پھر جب وہ مثلا محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہیں ان کا جو قتل تھا، ان کی جو شہادت تھی، اس کا خلا آج تک پر نہیں ہو سکا۔ تو اسی طرح باقی جو رہنما ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کا پراپر طریقے سے بندوبست کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔